بھائی عبد الرحمان، حدیث کی سب سے اوتھینٹک بک کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اور اس کا پہلا چیپٹر وہی دا بگننگ آف ریولیشن. اور اس کی پہلی حدیث؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایگزیکٹلی. اس کا ریزن کیا ہے؟ آئی مین اس اسپیسیفک حدیث سے اسٹارٹ کے پیچھے کوئی فلسفی ہوگی، مے بی اے سمبولک اسٹارٹ. مے بی اٹس ڈیپر دین جسٹ کیٹیگرائزیشن. شاید امام بخاری نے ڈیلیبریٹلی کوئی میسج چھوڑا ہو. میسج؟ کیسا میسج؟ سوچ کر دیکھو، اگر تمہارے پاس دنیا کا تمام علم موجود ہو لیکن اس کے باوجود تمہاری نیت خالص نہ ہو تو سب میننگ لیس، بے معنی. دوستو، جب امام بخاری نے یہ حدیث سب سے پہلے رکھی، یہ کوئی رینڈم سلیکشن نہیں تھا بلکہ ایک پاورفل میسج تھا. ان کا فوکس صرف ظاہری علم پر نہیں تھا بلکہ نیت اور اخلاص پر تھا. تھنک اباؤٹ اٹ، یو کین میمورائز تھاؤزینڈ آف حدیث، یو کین نو آل دا رولنگس، بٹ اگر تمہارا انٹینشن ہی صحیح نہیں ہے تو وہ نالج تمہارے لیے فائدہ ہے یا فتنہ؟ امام بخاری چاہتے تھے کہ ہر عمل، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو، عبادت ہو یا پھر کوئی بھی کام، اس کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. اس لیے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بلڈ کی. بیفور دا رولز، بیفور دا چیپٹرز، بیفور ایوری تھنگ، سب سے پہلے اپنی نیت صاف کرو، بیکاز دیٹس ویئر اٹ آل بگنس. ایگزیکٹلی. اگر سوچو تو امام بخاری نے بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ طے کیا تھا. انہوں نے ریمائنڈ کرایا کہ وداؤٹ پراپر انٹینشن کوئی بھی عمل چاہے کتنا بھی بڑا ہو، صرف ایک آؤٹر ایکٹ رہ جاتا ہے. یہ حدیث ایکچولی ایک فلٹر ہے. جو عمل صرف اللہ کے لیے ہے وہی مقبول ہے، باقی سب ایک دکھاوا. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم کوئی علم سیکھیں یا کوئی کام شروع کریں، لیٹس پاز اینڈ چیک کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یا ویلیڈیشن کے لیے. اس کا مطلب امام بخاری نے صرف کتاب اسٹارٹ نہیں کی، انہوں نے ایک جرنی ڈیفائن کی. انہوں نے بتایا کہ ہر عمل کا موٹیو ہمارے پیور انٹینشنز ہوں. اور یہ صرف ریلیجیس نالج کے لیے نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں اپلیکیبل ہے. یور کریئر، یور ریلیشن شپس، یور گولس، ایون آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب عبادت ہے. اونلی اف یور انٹینشنز آر پیور. دیٹس the genius of this placement. One hadith, universal principle. Share this if it made you think, Tag someone who needs this reminder. and let us know in the comments what's your biggest takeaway from this hadith. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.